السلام علیکم ناظرین، میرا نام ثانیہ ہے، میری عمر 19 سال ہے۔ میری فیملی میں ٹوٹل 4 افراد رہتے تھے۔ میں ماں باپ کی کلوتی بیٹی تھی اور بہت خوبصورت تھی۔ ہماری فیملی میں میرے امی ابو اور میرے ایک خالو رہتے تھے۔ میرے خالو کا نام شبیر تھا۔ میرے خالوں کی عمر 4 سال تھی اور میرے خالو شبیر تھوڑا سا بیمار رہتے تھے تو امی ابو نے اسے اپنے پاس ہی رکھ لیا تھا۔ میرے خالو شبیر ذہنی مریض تھے اور وہ میری خالہ کے شوہر تھے۔ میری خالہ اس دنیا میں نہیں رہی تھی تو خالوں کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، تو امی ابو نے اسے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ میرے خالو زبیر بھائی خوبصورت تھے لیکن وہ ذہنی طور پر تھوڑا سا ڈسٹرب تھے۔ خالہ کے جانے کے بعد ان کا دماغ تھوڑا سیٹ نہیں تھا اور اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے تھے۔ پھر ابو نے ماں کی شاید ان کو اچھے سے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروایا تھا اور ان کا علاج کروایا تھا، تو خالو شبیر اب کچھ بہتر ہو گئے تھے۔ امی ابو نے میری ڈیوٹی خالو شبیر کی خدمت کے لیے لگائی تھی۔ میں نے اپنی تعلیم مکمل کر لی تھی اور کیا تھا اس کے بعد پھر آگے پڑھائی کو من بھر گیا تھا اور ابو نے بولا تھا کہ تم ماسٹر کر لو، لیکن میں نے ماسٹر نہیں کیا تھا اور گھر میں ہی رہنے لگی تھی۔ میرے ابو سرکاری افیسر ہیں اور انکم ٹیکس میں ہوتے ہیں اور اسلام آباد کے اکامبوں کے ساتھ کافی ہنسی مذاق کرتی تھی اور اس کے ساتھ کافی محبت والا معاملہ رکھتی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ ایک دن میں اپنے خالوں کے ساتھ ایسا کام کر بیٹھوں گی کہ میرے ابو کو بھی پتہ چل جائے گا اور وہ بھی مجھے ڈانٹے گا اور میری شادی خالوں کے ساتھ ہی طے کر دے گا۔ میرے خالو شبیر ذہنی طور پر ٹھیک نہیں تھے، تو میں ان کی خدمت کے لیے ہر وقت ان کے کمرے میں موجود رہتی تھی۔ میری امی نے میری ڈیوٹی ہی خالو شبیر کی خدمت کے لیے لگائی تھی۔ خالو شبیر کے پاس کافی پیسہ تھا اور ان کی کافی پراپرٹی تھی، تو ابو ان کی پراپرٹی پر دل ہار بیٹھے تھے اور ان کی پراپرٹی ہی چاہتے تھے۔ اس لیے ابو نے میری ڈیوٹی لگا دی تھی کہ تم نے اپنے خالوں کی پوری خدمت کرنی ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ بیمار رہیں اور ٹھیک نہ ہو پائیں۔ اگر تمہارے خالو ٹھیک ہو جائیں گے تو اس کی ساری جائیداد، ساری پراپرٹی ہمارے نام ہی ہوگی۔ میں 21 سال کی تھی اور بہت خوبصورت تھی۔ میرے سیٹ جس کے نقری کاتری رانیہ تھے کہ میں بتا نہیں سکتی۔ میری خوبصورتی بھی اتنی ہی تھی، تو خالو شبیر مجھے بہت اہمیت دیتے تھے اور میرے ساتھ محبت والا معاملہ رکھتے تھے۔ میں جب بھی خالو کے کمرے میں جاتی تو خالو میری طرف ایسے دیکھتے جیسے میں ان کی بیوی ہوں اور میرے سارے جسم کو دیکھتے تھے، میرے خدو خال پر نظر رکھتے تھے۔ میں نے اب سوچ لیا تھا کہ خالو کو خوش کر دوں گی، کیونکہ میں خالو کو پسند کرنے لگی تھی اور ان کے ساتھ کچھ کرنا چاہتی تھی اور سکون لینا چاہتی تھی، لیکن خالو ابھی تک ظاہر نہیں کروا رہے تھے اور ان کے دیکھنے سے تو ایسا ہی لگتا تھا کہ ابھی ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں اور انہیں اس چیز کی کمی نہیں ہے، بس وہ ایسے ہی میری طرف دیکھتے ہیں۔ ایک دن میں نے سوچ لیا تھا کہ خالو کو چیک کروں گی کہ وہ میرے ساتھ کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں کہ نہیں۔ میں خالو کے کمرے میں گئی تھی اور ان کے پاس بیٹھ گئی تھی اور ان کی خدمت کرنے لگی تھی۔ میں نے خالو کا سر دبانا شروع کر دیا تھا۔ سر دباتے دباتے میں خالو کے تھوڑا پاس ہو گئی تھی اور ان کو چیک کرنے لگی تھی کہ خالو یہ کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں۔ خالو بھی تیار ہونے لگے تھے اور میں نے ان کو چیک کر لیا تھا۔ خالو تو یہ چاہتے تھے اور میرے ساتھ کرنے کے لیے فٹافٹ راضی ہو گئے تھے۔ میں خالو شبیر سے محبت کرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی، لیکن امی اس وقت گرمی موجود تھی، تو میں نے سوچ لیا تھا کہ اجرات کو ہی خالوں کے ساتھ یہ سب کروں گی اور سکون لے لوں گی، کیونکہ اب وہ ڈیوٹی پر ہوتے تھے اور وہ
1-2 ماہ بعد ہی گھر چکر لگاتے تھے۔ گھر میں ہم ٹوٹل 3 افراد ہی رہتے تھے۔ میں چاچو شبیر اور امی رات کو جلدی اپنے کمرے میں چلی جاتی تھی اور سو جاتی تھی، تو میں چاچو شبیر کے ساتھ کافی ہنسی مذاق کرتی اور خالو شبیر کے پاس بیٹھی رہتی۔ اس نے گپ شپ لگاتی اور کافی باتیں کرتی تھی۔ اب میں اسے اپنا مطلب نکالنا چاہ رہی تھی اور سکون لینا چاہ رہی تھی، کیونکہ چاچو شبیر کا مجھے پسند آ گیا تھا اور اس کا سامان میں نے دیکھ لیا تھا، کیونکہ میں ان کی خدمت کرتی تھی اور ان کے کپڑے وغیرہ بھی میں خود ہی چینج کرتی تھی، کیونکہ امی ابو نے یہ ڈرٹی یہ بھی میری ہی یہ لگائی تھی۔ تو ایک دن میں نے چاچو شبیر کو تیار کر لیا تھا اور اس کے ساتھ سکون لینے لگی تھی۔ جب میں چاچو کے ساتھ کرنے لگی تھی تو اوپر سے ابو آ نہیں گئے تھے۔ مجھے بالکل بھی دنیا جہان کی خبر نہیں تھی اور چاچو مجھے بہت سکون دے رہے تھے۔ وہ سکون لیتے لیتے ہی میں دنیا سے بے خبر ہو گئی تھی اور اس سکون میں اتنی کھو گئی تھی کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ میں یہ رشتے غلط بھی کر رہی ہوں۔ اور امی تو سوئی ہوئی ہیں، لیکن ابو کا کیوں نہیں پتہ نہیں، اسی رات نہیں، کیونکہ اس دن میرے ابو نے پہلے ہی کال کر دی تھی کہ میں آ رہا ہوں، جاگتے رہنا۔ لیکن میری امی سارا دن کام کی تھکی ہوتی تھی اور وہ سو گئی تھی، تو میں جاگ رہی تھی۔ لیکن میں چاچو کے ساتھ اپنے آپ کو روک نہیں سکی تھی اور سکون لینے لگی تھی۔ تو اوپر سے ابو اٹھ گئے تھے۔ باہر والا دروازہ کھلا تھا۔ جب وہ امی کو ڈھونڈ جب چاچو خالو شبیر کے کمرے میں آئے تو میں اس کے ساتھ سکون لے رہی تھی، تو ابو نے مجھے اوپر سے پکڑ لیا تھا۔ ابو نے مجھے ڈانٹا تھا اور میری شادی خالو شبیر کے ساتھ ہی طے کر دی تھی۔ اب میں نے خالو شبیر کے ساتھ شادی کر لی تھی، لیکن اب میری ساری جائیداد چاچو شبیر کی ساری جائیداد ہمارے نام ہو گئی تھی اور میرے ابو کا مطلب بھی نکل گیا تھا۔ ابو نے مجھے زیادہ نہیں ڈانٹا تھا، کیونکہ وہ بھی خال و شبیر کی پراپرٹی پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، تو میں نے اس سے شادی کر لی تھی۔ تو اب وہ ساری پراپرٹی خال و شبیر نے میرے نام کروا دی تھی، تو اب وہ بھی اس بات پر خوش ہو گئے تھے اور پھر میں اپنا مطلب بھی نکال لیتی تھی، سکون بھی لیتی تھی اور چاچو خالو شبیر کے پیسے پر عیش بھی کرتی تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں۔ بہت بہت شکریہ ہے۔